میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک۔ ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، انصاف ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بن خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے تحریک کے امیر ہیں، ڈویژنل امیر ہیں حاجی شفیق قصوریہ صاحب۔ ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ ڈی اے خان کی صورتحال چل رہی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی منتخب ہوئے ہوئے ہیں، گورنر صاحب کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ آج بھی ترقی نہیں کر سکا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں یا گیس کی لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں یا ترقیاتی پروجیکٹس کو دیکھ لیں، ابھی تک جو ہے ڈی اے خان میں اس قسم کا کوئی بھی جو ترقیاتی کام ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ شفیق قصوریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ آج دوسری عید بھی ہے اور سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بھی بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ کو مبارک۔ سر ہم اپنے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی تعلق ڈی اے خان سے ہے، گورنر صاحب کا بھی تعلق ڈی اے خان سے ہے، آئی جی پی صاحب کا بھی تعلق ڈی اے خان سے ہے، تین اہم شخصیات صوبے کی جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی جو ترقی ہے وہ آج بھی رکی ہوئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ترقی نہیں کر سک رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا صاحب کا تعلق بھی ڈی اے خان سے ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت یوں سمجھے دو کشتیوں کے سوار ہیں، اور حکومت بھی ان کی منتیں سماجتیں کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی پی ٹی آئی کے پاس بھی وہ جا رہے ہیں، تو وہ یوں سمجھے ان کا جو پانی ہے وہ وزیر اعلیٰ پہ بھی چڑھتا ہے اور گورنر پہ بھی چڑھتا ہے، تو وہ بھی ان کا تعلق بھی ڈی اے خان سے۔ یہ بات بھی ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں جی، یہ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے، اب بھی موقع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب وقت گزر چکا ہے اور ڈی اے خان کی خوشحالی کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا، اب بھی سنہری موقع ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام سب سے پہلے تو متحد ہو جائے، متحد ہو کر ایک علی امین گنڈاپور کی کال پر اگر گرینڈ ریلی نکالی جا سکتی ہے، یا فیصل کنڈی کے اعلان پر یا مولانا صاحب کے اعلان پر ایک گرینڈ ریلیاں نکالی جا سکتی ہیں، تو پھر یہ ساری ڈی اے خان کی عوام متحد ہو کر ان کے خلاف بھی ایک گرینڈ ریلی نکال سکتی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب فرماتے ہیں جی میرے ہاتھ میں نہیں ہے بجلی، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وفاق کے ہاتھ میں ہے، گیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وفاق کے ہاتھ میں ہے، ترقیاتی اسکیمیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وفاق کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تو چاہیے یہ کہ علی امین صاحب گھر چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں، خواہ مخواہ پہ وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کے، اور اربوں روپے کمانے کی بجائے اگر عوام کے ارمان پورے نہیں کر سکتے، جس طرح وہ فرماتے تھے نا میرا ارمان پورا کرو، تو میں تو حیران ہوں، اول تو یہ جملہ ہی غلط تھا کہ میرا ارمان پورا کرو۔ میرے ارمان پورے کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرا ارمان ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، میں ایم پی اے یا ایم این اے بن جاؤں، میں کسی اہم عہدے پر آ جاؤں، تو میرا ارمان پورا ہوگا کیونکہ میری جیبیں بھر جائیں گی۔ اول تو ان کو چاہیے تھا کہ ڈی اے خان والوں کو کہتے کہ ڈی اے خان والے اپنے ارمان پورے کرو، اگر میں آ گیا تو میں آپ کے ارمان پورے کروں گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب 100 دن کی جو کارکردگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے جی، کہ 100 دن میں انہوں نے مطلب ہے کہ 100 منٹ کے لیے بھی کوشش نہیں کی ہے کہ ڈی اے خان کے ترقیاتی کام، ان کو کسی نے کہا کہ آپ ڈی اے خان کے کام کرو، تو انہوں نے فرمایا میں ڈی اے خان کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوں، میں پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ تو آپ کے سامنے اکرم درانی کی مثال ہے جی، انہوں نے بنو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کم از کم اپنے شہر کا تو وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ بھلا۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی امین خان اس انتظار میں ہے کہ جی میں آگے کروں گا، میں 3 مہینوں کے بعد کروں گا، میں سال کے بعد کروں گا، تو علی امین خان کو کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ علی امین خان زیادہ دن ٹکنے والے نہیں ہیں۔ علی امین خان کے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے، ان کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے صوبائی لیول پر، جو چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وزارت اعلیٰ کی کرسی سے اتر جائیں اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، تو یہ علی امین خان کی خام خیالی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے
کہ اپنے اترنے سے پہلے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ اگر ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے کچھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اب 100 دن کی جو کارکردگی ہے وہ ہمیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں، صفر ہے، کوئی کارکردگی نہیں۔ اگر کام نہیں ہوتے دیے خان کے، کیونکہ 3 میگا پروجیکٹ تھے جن میں ایک فلائی اوور کا پروجیکٹ ہے، 2 فلائی اوورس بننے تھے، اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگنا تھا، اور ایک اور میگا پروجیکٹ وہ انہوں نے اعلان کیا تھا، ابھی تو یاد نہیں ہے، بچوں کے چلڈرن ہاسپٹل کے لیے وہ، اور یہ تینوں پروجیکٹ اس مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ اسکیموں سے نکال بھی دیے گئے ہیں، اسکیموں میں ہے بھی نہیں۔ صحیح ہے۔ تو اگر کام نہیں ہوتے تو کیا لگتا ہے مستقبل میں ان کا ڈی خان میں ان کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اصل میں عرض یہ ہے کہ جی ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیاست ہے نا جی، اس میں کسی بھی بندے کا مستقبل جو ہے وہ آرام سے بن بھی سکتا ہے اور آرام سے ختم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام جو ہے کسی کو کارکردگی کے حوالے سے سلیکٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم فیلڈ کے لوگ ہیں، یہ آخری دنوں میں 2-2 ہزار پر بھی ووٹ بک جاتا ہے جی، اور کوئی ایک ملک ہوتا ہے لاکھوں روپے لے کر اپنے قوم کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اگر ڈی اے خان کی عوام اگر غیرت کرے اور اگر یہ متحد ہو کر یہ فیصلہ کریں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، وقتی 2000-5000 پر اگر ووٹ بیچ بھی دیا جائے تو وہ 2000-5000 اڑ جاتے ہیں، 5 سال پھر وہی 2000-5000 کے لیے بھی انسان بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ غیور عوام غیرت کرے کارکردگی کی بنیاد پر، تو یہی ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام اپنے حلقے کے جو امیدوار ہیں ان کو سلیکٹ بھی کروا سکتی ہے، ان کو ریجیکٹ بھی کروا سکتی ہے، چاہے جتنا بڑا نام ہو۔ یہ نام اللہ رب العزت کا نام باقی رہنا ہے، باقی سب کچھ کو فنا ہے، ہر کچھ ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے فرعون بھی ختم ہو گیا، نمرود بھی ختم ہو گیا، ابو جہل جیسا متکبر شخص بھی ختم ہو گیا، تو یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ غریب عوام کے بارے میں سوچیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے بارے میں سوچیں۔ بجلی ختم ہو گئی، گیس ختم ہو گئی، روڈوں کے حالات خراب ہو چکے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل آپ جائیں وہاں پر ہاسپٹل میں ایک انکیوبیٹر کے اندر تقریباً 5 بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور گرمی کی شدت سے مر رہے ہوتے ہیں، گرمی کی شدت سے مر جاتے ہیں وہ، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ تعلیم کا نہ صحت کا۔ تو خدا را ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام پر، ڈیرہ اسماعیل خان پر کم از کم کوئی یہ کرم کریں اور کچھ حالت اظہار پر رحم کریں، ورنہ یہ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ ریجیکٹ ہو گئے، یہ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ علی امین صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ بٹن مل گیا جہاں سے بجلی آن آف ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ بٹن کہاں گم ہو گیا اچانک سے جو ابھی تک وہ آن آف ہی نہیں ہو پا رہا ہے؟ اصل میں وہ بٹن ان کو مل تو گیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اسپارک ہونے کی وجہ سے وہ بٹن ہی خراب ہو گیا ہے، وہ بٹن بار بار پریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے آن آف نہیں ہو رہا۔ تو یہ بٹن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بٹن جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے جن کے بٹن دبانے سے یہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ اچھا، یہ بٹن ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں کہ جب کرسی ان کے نیچے سے نکالی جاتی ہے نا جی، جب کرسی نکالی جاتی ہے تب یہ لوگ پیٹتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں اتارا، فلاں نے اتارا، فلاں نے اتارا، اور جب یہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں پھر یہ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اصل میں بٹن ان کے ہاتھ میں ہے جن کے بٹن سے یہ لوگ آئے بیٹھے ہیں کرسی پر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تحریک کی ڈیرہ اسماعیل خان میں، چونکہ آپ ویسٹ ڈویژنل امیر ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک کی کیا سرگرمیاں چل رہی ہیں آج کل، اور مستقبل میں تحریک کیا؟ کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک نے کم عرصے میں اپنا ایک بھاری ووٹ بینک بنایا ہے، مطلب جو الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں، بلدیات کا الیکشن دیکھا جائے یا ابھی حالیہ جنرل الیکشن دیکھا جائے، تو تحریک کے جو امیدوار تھے وہ فہرست میں تقریباً 4-5 نمبر پر تھے۔ تو تحریک کی آگے مستقبل میں کیا لائے عمل ہے؟ الحمدللہ ہماری تحریک جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بنی ہے، الحمدللہ اس مقصد پر ڈٹی ہوئی ہے، اس مقصد پر عمل پیرا ہے، اور اتنے زیادہ پریشرز ہونے کے باوجود بھی اور دھمکیاں ملنے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اور حالیہ الیکشن میں بھی الحمدللہ بھرپور دھاندلی کے باوجود بھی الحمدللہ پورے ضلع میں ہم نے 70,000 ووٹ لیا ہے جی، اور ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی خاندان بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور انہوں نے مطلب ہمارے ووٹ بینک کو ووٹ بینک سمجھا ہے، اس لیے ہم سے ٹکٹس بھی لیے ہیں انہوں نے، اور الحمدللہ الیکشن بھی لڑا ہے۔ اور ہماری اب آپ کے چینل کے توسل سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب عید کے فوراً بعد ہماری 22 جون سے ہی ہمارے پورے ضلع بھر میں بہت بڑے بڑے تربیتی کنونشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، جس میں ہم تمام ذمہ داران اور کارکنان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اپنے تحریک کو مزید
تحریک کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے اور تحریک کے موقف کو آگے لے جانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے تربیتی کنونشنز ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ مزید بھی ہماری کارکردگی بہتر ہوگی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے الیکشنز میں اللہ نے چاہا تو یہ جب عوام کو پتہ ہے نا جی، عوام ان کے ارمان پورے کر لے، اور عوام کے ارمان جو ہے وہ آنسوں میں بہہ جائیں گے، جو ان کے دل کے ارمان ہیں نا وہ آنسوں میں بہہ جائیں گے۔ جب ان کے ارمان آنسوں میں بہہ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر حضور کے دین کی طرف لوٹیں گے، اور پھر ان کو پتہ ہوگا کہ انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے دور کی یاد تازہ ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اگر غریب کی بجلی نہیں ہوگی نا جی، یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر غریب کی بجلی نہیں ہوگی نا تو امیر کی بھی بجلی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ امیر اے سیوں میں بیٹھا ہو، امیر کے سولر پلانٹ لگے ہوئے ہوں اور غریب کا کچھ نہ ہو، نہیں، اگر امیر کی بجلی ہوگی تو غریب کی بجلی بھی ہوگی، اگر غریب کی بجلی نہیں ہوگی تو امیر کی بجلی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ علی امین خان صاحب نے کل پہلی عید پر ایک بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ہم ان کو جلد رہا کروائیں گے اور ان کو رہائی دی جائے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ واقعی وہ رہائی ان کی ممکن ہے؟ میری معلومات کے مطابق جی عمران خان کی رہائی بالکل ممکن نہیں ہے، اور عمران خان کی رہائی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا، لیڈرز کی رہائی تب ممکن ہوتی ہے جب ان کے کارکنان میں انقلاب کا جذبہ ہو جائے۔ اب ان کے اندر کیا جذبہ؟ علی امین خان وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، جنہوں نے ایم این اے بننا تھا وہ ایم این اے بن گئے ہیں، جنہوں نے وزیر بننا تھا وہ وزیر بن گئے ہیں، اور جنہوں نے فوکل پرسن بننا تھا وہ فوکل پرسن بن گئے ہیں، جنہوں نے ایم پی اے بننا تھا وہ ایم پی اے بن گئے ہیں۔ اب ان کو کیا ہے؟ اب یہی ہوگا ہر 20 دن کے بعد جی پی او چوک سے توبہ والے دروازے تک جو ہے 100-150 بندوں کی ریلی ہوگی، عمران خان زندہ باد کے نعرے ہوں گے، اور بس پھر سارے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ اب وہ انقلاب والی جماعت ختم ہو گئی ہے۔ یہ عمران خان کی رہائی تو تب ممکن ہے جب یہ سارے نکلیں گے، اکٹھے ہوں گے، اور ملک کے اندر مطلب ہے ایک ایسا ماحول بن جائے گا کہ نہیں جی اب عوام ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، عمران خان کو رہا کریں۔ لیکن اب جو ہے عمران خان کی رہائی اپنے کیسز کے علاوہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی والے بھی نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو۔ ہاں جی، ان کی اپنی بھی خواہش یہی ہے کہ عمران خان اندر ہی رہیں اور ہم باہر یہ جو مزے ہیں یہ ہم مزے لوٹتے رہیں، اور عمران خان کے گناہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اب خلائی مخلوق بھی نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان رہا ہو۔ یہ تو ابھی درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دے دیا ہے کیونکہ عوام کی ذرا نفرت اور عوام نے جو ایک سوشل میڈیا پر جو ایک چیز آ گئی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے وقفہ دیا ہے۔ یہ وقفے کے بعد پھر جو ہے یہ ڈنڈا اٹھا کے ان کے پیچھے نکلیں گے۔ اچھا سر، پروگرام کے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، آخری سوال کروں گا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ حالات چل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ان کے اعمالوں کی سزا ہے جو انہوں نے تحریک کے ساتھ کی تھی اپنے دور حکومت میں، جو انہوں نے تحریکی کارکنان کے ساتھ کی تھی جو کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روڈوں پر نکلے تھے، کیا سمجھتے ہیں کیا یہ ان کے اس اعمالوں کی سزا ہے؟ یہ جی ہر دور میں جو کام کرتا ہے اس کا مکافات عمل ہوتا ہے جی۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ کی تھی عمران ریاض کی، تو عمران ریاض جو ہے اس وقت فرعون بنا بیٹھا تھا جب یہ خود اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا، اور یہ عمران ریاض کہتا تھا کہ ڈنڈے مارو اور یہ تحریک کے کارکنوں کو پکڑو، اور عمران خان اچھا کر رہا ہے کہ ان کو گھروں سے اٹھوا رہا ہے اور ان کی گھروں کی چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، ان کو گھروں سے اٹھائے، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو ڈنڈے مارو۔ اور کچھ دن اب جو ہے اتنا عرصہ نہیں گزرا، احرام کی حالت میں اس کو واپس کر دیا گیا۔ یہ پھر عمران ریاض نے کوئی ایک حدیث بھی سنائی ہے جی کہ کون جو ہے نا طواف سے روکتا تھا، تو عمران ریاض کو اپنے اعمال پر بھی سوچنا چاہیے کہ تیسرا چوتھا سال ہے، رب تعالیٰ اس کو حج پر کیوں نہیں بلا رہا؟ احرام کی حالت میں یہ واپس ہو جاتا ہے، تو یہ بھی دوسری طرف یہ بھی دیکھا جائے نا کہ اس کو بلایا کیوں نہیں جا رہا، بجائے اس کے کہ مجھے روکا کس کو جاتا تھا، یہ سوچے کہ اس کو بلایا کیوں نہیں جا رہا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے ایک فرانس کے سفیر کو پروٹوکول دینے کے لیے اور آسیہ ملونہ کو پروٹوکول دینے کے لیے ہمارے 65 عاشقان رسول کو انہوں نے رمضان شریف کے مہینے کے اندر چھلنی کر کے ان کو شہید کیا تھا، تو ظاہری بات ہے وہ بابا جی فرماتے تھے کہ یا اللہ انہوں نے گن لے کہ کلیا کر کے ذلیل کر کے انہوں نے ماری، تو یہ اکیلے ہو کر ذلیل ہو رہے ہیں۔
اور یہ مکافات عمل ہے. جب تک توبہ نہیں کریں گے یہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. شکریہ سر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیرہ اسماعیل خان کے معروف سیاسی مذہبی شخصیت تحریک کے ڈویژنل امیر حاجی شفیق خان قصوریہ صاحب. ان کے ساتھ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کے حوالے سے اور تحریکی معاملات کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ناظرین فی الحال کے لیے اتنے ہی ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد بن خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریئل ٹاک. ہم سیاست کریں گے تو پاکستان کی بہتری. کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی.